بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، جیسا کہ قرآن پاک میں جو آیت درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھیجتے ہیں؟ درود سواد کے ساتھ ہو تو اس کو صلو درود کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، صلو سواد کے ساتھ آپ درود بھی بھیجو، وسلموا سین کے ساتھ سلام، وسلموا سلام بھی بھیجو تسلیماً، اس طرح جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، یعنی خوب درود و سلام بھیجو۔ اچھا، یہ جنرل حکم ہے درود و سلام کا۔ کہیں بھی کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو مسلمان کو کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے۔ یعنی ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں کہ اگر اذان سے پہلے کوئی پڑھتا ہے تو یعنی کہ روکا جاتا ہے، کوئی یعنی اذان کے بعد پڑھتا ہے یا فرض نماز کے بعد کوئی پڑھتا ہے، جدھر بھی کوئی پڑھتا ہے نہ روکو۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ اکبر اور بیچ میں وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی اذان کے بیچ میں اذان کو یعنی کہ گڑبڑ کرتا ہے تو پھر تو بنتا ہے۔ یا کوئی رکوع میں جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد وہ درود پڑھ رہا ہے تو وہ نہیں۔ آپ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز یعنی کہ سب سے پسندیدہ ایک عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک ایز اے گفٹ دیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب آپ سفر معراج میں گئے۔ کتنا دیکھو گفٹ اللہ نے دیا، کس کو دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنا یعنی کہ اعلیٰ عبادت کا ایک طریقہ ہے نماز۔ اور اس میں بھی آپ دیکھو نا، جب آپ پرسکون ہوتے ہو، سارا کچھ کر لیتے ہو، تسبیحات، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پرسکون التحیات پہ صحیح طریقے سے بیٹھ کے تو پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، قرآن کی آیت کے مطابق کہا السلام لو، السلام علیکم ایھا النبی، تو اللہ نے نماز میں بھی رکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کس بیس پہ یعنی کہ آپ منع کرتے ہو؟ کوئی جیسے بھی پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، ہر حال میں یہ قبول ہے۔ ہاں، جو منع کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں جی یہ صحابہ نے نہیں کام کیا تھا، صحابہ نے روکا بھی تو نہیں تھا۔ کون سے کام ہے ہمارے صحابہ کے مطابق؟ صحابہ کی بار علیہم رضوان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، حالانکہ پانی بہہ جانے والی چیز ہے، بہہ جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹنگ کراتے بال نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، وہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ یعنی اور کچھ کو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ یعنی کہ بدعت ہے۔ بدعت یاد رکھو، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بدعت کی تعریف کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ بدعت کے متعلق جو حدیثیں ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا؟ کلو بدعت دلالہ۔ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو سنت کے خلاف ہو، پیرلل ہو سنت کے خلاف۔ میں مثال دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد یعنی کہ ایک فرقہ پیدا ہوا خارجی، وہ قرآن پاک میں جو بتوں کی جو آیات وغیرہ تھیں وہ صحابہ پہ لگاتے۔ یہ اس سے اسلام کی یعنی کہ اصل جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کرنی اس کے خلاف تھا، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح بڑے مشہور محدث ہیں جن کی کافی حدیثیں جو ہے نا یہ اب یعنی صحاح ستہ میں بھی لی گئی ہیں، اور وہ مسجد حرام کے جو ہے نا اپنے وقت میں یعنی کہ امام بھی تھے۔ عبدالعزیز بن ابی رواس، اسکرین پہ آپ ان کا نام دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ پائے کے یہ محدث ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یعنی کہ بغض رکھتا ہے، یہ اہل بدعت کی علامت ہے، یعنی یہ بدعت ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ آپ سے نے فرمایا کہ میرے صحاب ان کے پاس بیٹھنے والے اور ان کے پاس بیٹھنے والے، حدیثوں میں صحیح ملتا ہے کہ یہاں تک سچ ہے بات میں جھوٹ مکس ہوگا۔ اب فقہ کے یعنی کہ یہ اسلامی فقہ کے مدون ہے، اور فقہ کوئی رائے نہیں ہوتی، فقہ قرآن حدیث اور سنت کو دیکھ کے تو مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، اور جو نہ ان سے ملے پھر اس پہ اجماع ہوتا ہے، اور یہی طریقہ ہے چیزوں کے صحیح ہونے کا۔ تو آج دیکھو اگر کوئی یہ کہتا ہے جی ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں، آپ امام کی کر رہے ہو، امام حدیثوں کے بغیر کوئی بات کرتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس راستے پہ آنا پڑے گا۔ انعمت میں انبیاء ہیں، وہ تو اب ہم ان کو نہیں دے سکتے، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور صالحین جو ہے نا وہ اپنی باتیں نہیں کرتے۔ آج انہیں غلط ملت کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک رائے اپنی دیتے تھے، تو یہ کہنا بھی کیا ہے؟ بدعت۔ کبھی بھی کسی کو درود و سلام پڑھنے سے نہ روکنا، کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیونکہ یہ وہ اعلیٰ پائے کا عظیم المرتبت کام ہے کہ جو اللہ بھی کر رہا ہے
اور اس کے فرشتے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہے اس کو حکم دیا۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، کبھی ایسا سوچنا بھی نہ۔